حسن نثار صاحب، جو اس وقت ایران میں مظاہرے ہیں، نقصان جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ادھر سے ٹرمپ دھمکیاں لگا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 1979 جیسے کسی تاریخی موڑ پر ایران ایک بار پھر کھڑا ہے؟ دیکھیں عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے مصرع یاد آیا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو ہم جس چوراہے پہ کھڑے ہیں بہرحال، لیکن ہمارے کام کا حصہ ہے۔ میں آپ کو دو چار چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ میرے دوستوں نے کہا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن تگڑے دا ستیں ویں سو، یہ اس کے پیچھے وزڈم ہے صدیوں کی۔ جو مزاج یار میں آئے، مزاج 11th آور وہ کیا اس کا ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ وہی کچھ ہوگا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ ہے کمزور کا غصہ ندامت اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہاں مجھے جو لگتا ہے کہ سکندر کے الیگزینڈر کے موڈ کی بات ہے، پورس کو بحال رکھے یا معزول کر دے، اور میرا خیال ہے ٹرمپ سکندر نہیں ہے۔ اگلے ہفتے کے پروگرام تک میرا خیال ہے، مجھے یہ سارا کچھ میں یاد دلاؤں گا آپ کو۔ اچھا، سب سے بڑی اور خوفناک بات یہ ہے، میں لاسٹ میں نے وزٹڈ، میں گیا ہوں، میں امام کے 40 میں پی آئی واز انوائٹڈ۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، مہنگائی وہ اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا۔ اتنی سفوکیشن ہے ایران میں، مجھے کو 100 سال نہیں ہو گئے، مائی لاسٹ میرا خیال ہے 2-3 years ago، ہائیلی سفوکیٹڈ سوسائٹی۔ اس رجیم کا ایک بہت بڑی غلطی، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، جو مجھے لگتی ہے ایز این آؤٹ سائڈر، کہ ایرانی حکومت عصر حاضر کے تقاضوں سے قطعاً ہم آہنگ نہیں ہے۔ سو یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا۔ مہنگائی نے اس کو، جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایڈنگ فیول ٹو فائر والی بات کی ہے۔ ادروائز جتنا سفوکیٹڈ، پاکستان کا نمبر دوسرا تیسرا ہوگا، لیکن سفوکیشن میں اس کا جواب نہیں ہے۔ گھٹن جتنی ایرانین، ہم نے بھی کچھ 8-10 ملک دیکھے ہوں گے، میں نے زندگی میں کہیں بھی اتنی فرسٹریشن اور اتنی گھٹن نہیں دیکھی کسی معاشرے میں۔ اب یہ لنک کرتے رہیں چیزوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، جہاں حسن صاحب بات چھوڑ رہے ہیں، ایران کی اکثریت بھلے ہی تبدیلی کی خواہاں ہو، کتنی بھی گھٹن اور حبس موجود ہو، کیا اب کی بار نوجوان ایرانی نسل نظام کے ساتھ کھڑی ہوگی، تبدیلی کی علامت بنے گی؟ مگر مان لیا کہ باہر سے رجیم چینج یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، یا اندر بھی حالات اتنے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے وہاں کوئی آلٹرنیٹ بھی موجود ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آلٹرنیٹ کی ہی بات ہے کہ خود ایران کے اندر بھی I'm sure یہی بحث ہو رہی ہوگی۔ جو لوگ اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہاں پر ٹوٹی پھوٹی قسم کی، کیونکہ اپوزیشن کو بھی تو کرش کیا گیا اتنے دہائیوں میں۔ اور وہی عائشہ جو میرا پسندیدہ شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو آج بھی جو ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت سے اس میں جو ہے فیکٹرز انوالوڈ ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر جو سینکشنز لگائیں امریکہ نے، اس کی وجہ سے ایرانی معیشت اور ایرانی عوام کا جینا جو ہے وہ محال ہو گیا۔ لیکن ایرانی حکومت اور وہاں پر جس طرز کی حکمرانی ہے، انہوں نے بھی اس کا احاطہ صحیح طرح سے اور حالات کو سمجھا نہیں ٹھیک طریقے سے۔ اس سے پہلے بھی 2 بار ایرانی عوام جو ہے، آپ کو پتہ ہے، ابھی ماضی قریب میں خواتین نے وہاں پر بہت زیادہ مظاہرے اور جلسے جلوس کیے تھے، جب ایک نوجوان خاتون کو پولیس نے اتنا مارا کہ وہ جان ہی اس کی چلی گئی۔ اور اس سے پہلے گرین، آپ نے ذکر کیا، جو پروٹیسٹ تھیں، جی، گرین ریولوشن کے حوالے سے، وہ بھی بہت بڑی پروٹیسٹ تھی، لیکن اس کو کرش کیا گیا۔ اب کیا یہ ہوا کہ یہ جو معاشی صورتحال ہے
وہ اتنی سنگین ہے اس وقت لوگوں کے لیے، جس کا بھی تذکرہ ہوا، پانی ہو، مہنگائی ہو، ریال بالکل کریش کر چکا ہے۔ اب ایک زمانہ ابھی چند ہی مہینے پہلے دوائیوں کی شارٹیج بھی تھی، اور یہ اس موجودہ جو رژیم ہے یہ اس کا کیا دھرا ہے۔ وہ ہم اس سے صرف اس لیے ہم اس کو فری پاس نہیں دے سکتے کہ جی وہ ایک کھڑے ہو کر دنیا کا مقابلہ کرے، جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے بڑا پاپولر لائن ہوتی ہے کہ جی ویکھو اکھاں وچ پا کے تو وہ انکار کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو چاہے وہ جو ہے ٹرکوں کے نیچے کچل دیں۔ تو ابھی جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ نے 1979 کے جو انقلاب کی بات کی ہے، دیکھیے اس وقت بھی کچھ کنڈیشنز تھیں، کچھ ایسے عوامل تھے جو آج کی صورتحال میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک مالی بحران ہوتا ہے، یہ میں پاکستان کے تناظر میں بھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب انقلابات کامیاب کیوں کر ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے مالی بحران یا اکنامک کولیپس جسے کہا جاتا ہے، ایک تقسیم شدہ اشرافیہ اور ایک ایسا اپوزیشن کا اتحاد جس میں مختلف جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں ایک حکومت کے خلاف، اور مزاحمت کے حوالے سے ایک بیانیہ ایسا ہو کہ جو کہ لوگوں کو قائل کر دے کہ بالکل اس وقت مزاحمت کرنا ہی سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہم جیسے ممالک اور ایران جیسے ممالک کے لیے بین الاقوامی ماحول کیسا ہے۔ بین الاقوامی ماحول اس طرح سے ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ روس جو ہے وہ مدد کو آتا رہا ہے، شام کی بھی اور کسی حد تک جو اب کی بار خاموش ہے ایران کی، جی اب کی بار خاموش ہے۔ جب اسرائیل ایران کی جنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ روس یوکرین میں اتنا اس جنگ میں اس قدر انوالوڈ اور ملوث ہے کہ وہ اس کی ادھر ادھر نہیں جاری نگاہیں۔ نظر امید صاحب قطع کلامی کی معذرت، تو اس وقت تو امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ایرانی حکومت کے خلاف ہے۔ یہ فرمائیے پھر ایران کمزور ہوا تو خطے کی طاقت کا توازن کہاں کھڑا ہوگا، کس کے حق میں جائے گا؟ جی خطے کا دیکھیے خطے کا طاقت، دیکھیے ابھی تو یہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ بدل جائے گی یا اندر سے کوئی تبدیلی ہوگی، یا واقعی میں حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل مل کر وہاں پر ٹارگیٹڈ اسیسینیشن دوبارہ سے کریں گے۔ دیکھیے یہ تینوں آپشنز موجود ہیں، لیکن جو اس وقت کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی معاشی مشکلات میں اتنا اضافہ کرو کہ خود ہی اشرافیہ کے اندر جو اس وقت رولنگ حکمران طبقہ ہے ایران کے اندر، اسی کے اندر سے وہ ایک تبدیلی عمل پذیر ہو جائے۔ تو یہ ایک آئیڈیل سینیریو ہوگا جس میں کہ کوئی جنگ نہ ہو اور زیادہ لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، لیکن یہ جو وہاں پر ہے اس وقت حکومت قائم اور جس طرح سے وہ سیٹلڈ ہے وہ یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اگر یہ حکومت گرتی ہے یا خدا نہ خواستہ ایران میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو یقیناً وہ اس خطے کے اندر بہت سے مضمرات ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے، ان کو تو چھوڑیے وہ دور ہیں، ہمارے اپنے یہ نیبرہڈ میں ہے۔ دیکھیے ایران کے ساتھ ہمارا جو بلوچستان ایک مشترک بہت بڑی ٹیریٹری ہے، ادھر وہاں کے بلوچستان میں بھی شورش ہے، اور یہاں کے بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے اس کا تو ذکر ہم کئی بار کئی گنا بڑھ جائیں گے جی، اور اس کا فائدہ ہندوستان اور اسرائیل بالکل اٹھائیں گے۔ تو اس وقت ہماری تو یہی خواہش ہے کہ بھئی وہاں پہ نہ کچھ زیادہ مار دھاڑ ہو۔ بالکل درست ہو گیا، وہاں کی قیادت کو عوامی جذبات اور توقعات کو ایڈریس کرنا ہو۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان کی ہدایت پر سندھ کا دورہ کیا اور کراچی میں جلسہ کیا۔ گزشتہ روز دن بھر پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کارکنوں میں آنکھ مچولی جاری رہی۔ پولیس نے شیلنگ کی، متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا، کئی مقامات پر کارکنوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ رات گئے سہیل آفریدی نے باغ جناح کے قریب جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں حکومت نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور سندھ میں بھی سندھ حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں اگلا پڑاؤ رکھیں گے۔ عوام نے باہر نکل کر ثابت کیا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ حکومت نے سندھی ٹوپی اجرک کی بے حرمتی کی، عوام سندھ حکومت کو معاف نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے مل کر آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، عوام ڈی چوک جانے کو تیار ہے۔ عمران خان کی کال کا انتظار ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ قوم کے لیڈر کو بلا جواز جیل میں رکھیں۔ سندھ میں ہونے والی فسطائیت ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں ہمیں 7.5 گھنٹے لگے، جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا۔
دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ جو یقین دہانیاں پی ٹی آئی کی جانب سے کروائی گئی تھیں ان پر عمل نہیں کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی. پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا. تاہم پر جس انداز سے ریلیاں اور جلوس نکالے گئے اس سے ٹریفک میں شدید خلل پیدا ہوا. حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا مناسب نہیں. پی ٹی آئی والے قانون ہاتھ میں نہ لیں. پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ این او سی ہونے کے باوجود پولیس نے گھیراؤ کیا، گرفتاریاں کی اور سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے والوں کو ہراساں کیا گیا. جس دن قوم نے محکومیت کی زندگی قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہ جبر خود بخود ختم ہو جائے گا. عدالت اور پارلیمان محض ڈھکوسلا بن چکے اور ملک عملی طور پر ایک جیل کی صورت اختیار کر گیا ہے. اسی ساری صورتحال میں دیکھنا ہوگا کہ سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے بعد کراچی کے دورے کے کیا سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں، اسی پر سوال رکھیں گے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ، سندھ میں ہونے والی فسطائیت ہمیشہ یاد رہے گی. سہیل آفریدی نظام کی اہم ستون پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا توقعات رکھے بیٹھے تھے؟ حسن نثار صاحب. یہ تو کوئی آبویس سی بات ہے بھائی، وہی توقعات جن کی شروع میں سندھ گورنمنٹ نے بہت اعلیٰ اداکاری کی تھی. میں نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا. اچھا، اور وہی توقعات جو نارمل صحت مند مثبت ماحول میں رائج ہوتی ہیں، وہی توقعات جو روایات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں کہ دشمن بھی، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں، دشمن بھی چل کے گھر آ جائے تو اس کی جان کا دشمن میزبان بن جاتا ہے. توقعات اس میں کون سی توقعات؟ جس کی اداکاری کی گئی تھی وہ تو پرپیئرڈ ہوں گے پنجاب جیسا، لیکن وہاں پرفارمنس اور طرح کی دی گئی، اس کے بعد وہ نہیں. مگر ان کی پہلی میڈیا گفتگو میں وہ لیڈرشپ کے اندر ایک ڈیوائیڈ ڈال کے بھی لیڈرشپ پر تنقید کر رہے تھے، جیسا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی تعریف کر رہے ہوں، وہی بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو وہ اونرشپ نہیں دے رہے تھے جماعت کی، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں. تو رسپونڈ تو کرے گی پیپلز پارٹی بھی. وہ تو آپ بھی یہی کریں گی، وہ تو اگر آپ بھی آنسٹ ہیں تو یہی کریں گی. سر مگر وزیر اعلیٰ کو اگر وہاں پر پروٹوکول دیا جا رہا تھا، وہ کہہ رہے نا مہمان آئے تو آپ پولیٹیشین از اے پاکستانی. ہاں بھائی سن لیں نا، اب آپ کن کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہیں؟ یو آر ناٹ بینگ فیئر ٹو بے نظیر اینڈ ذوالفقار علی بھٹو. ابھی تو پالیسیز پیپلز پارٹی، سر ابھی تو پیپلز پارٹی ویلکم کر رہی تھی نا، اور پالیسیز آصف زرداری یا بلاول بھٹو بنا رہے ہوں گے وہاں پر. او بھائی انہوں نے تیور دیکھ لیے ہوں گے تو انہوں نے ان کو یاد کیا ہے. جن کو ٹریبیوٹ دینا بنتا تھا دیا ہے، جن کو نہیں دینا بنتا تھا وہ کہانی ختم ہو گئی، چلے ٹھیک ہے، اسکرپٹ تبدیل ہو گیا، بات ختم ہو گئی.